السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف ہے، بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو، نہ صحابہ سے وہ عمل ملتا ہے، اور اس عمل کو ثواب سمجھ کر کیا جائے کہ اس پر ثواب ملے گا، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر اس احادیث کو پڑھا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، اچھا طریقہ، بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محدثاتها وَكُلُّ محدثة بدعة، اور صبح سب سے برا راستہ محدثاتها وَكُلُّ محدثة بدعة، سب سے برا راستہ بدعت والا راستہ ہے۔ جو دین میں نیا کام کیا جائے وہ سب سے برا راستہ ہے، جو اسلام میں نہیں ہے اس کو کیا جائے وہ سب سے برا راستہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، جب بھی کوئی ہم عمل کریں وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر طریقہ ہو، سنت کے مطابق وہ عمل ہو۔ اگر سنت کے خلاف وہ عمل کیا جاتا ہے اور کہا جائے اس پہ ثواب ملے گا، تو یہی عمل مردود ہے، یہی عمل باطل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہمارے لائے ہوئے دین کے اندر، لائی ہوئی شریعت کے اندر جو اللہ نے اسلام کو نازل کیا ہے ہمارے اوپر، کس پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر اگر ذرا سی بھی ملاوٹ کر دی تو وہ عمل مردود اور باطل ہے، وہ عمل مردود اور باطل ہے، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر جو کام نہیں ہے، لوگ اس کو کریں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، باطل ہے۔
اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت، لوگ کہتے ہیں ایک بدعت حسن ہوتی ہے، ایک صحیحہ ہوتی ہے. یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت چھوٹی ہو بڑی ہو سب گمراہی ہے. اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف جو بھی عمل ہے وہ سب گمراہی ہے، سب ضلالت ہے، سب جہنم والا راستہ ہے. حوض کوثر پر اتنی خطرناک بیماری ہے بدعت. حوض کوثر پر جب لوگ جا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے وہاں تک جانے میں. حوض کوثر کیا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مومنوں کو جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے، اور وہ پانی ایسا ہوگا پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. پلائیں گے لیکن فرشتے ان کو وہاں تک نہیں جانے دے رہے. اللہ کے رسول دیکھیں گے میرے اصحاب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ اب دیکھیے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ اللہ کے اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانو گے؟ کہ میں اس طرح پہچانوں گا ان کے وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اب دیکھیے عزت کتنی ملی ہے نماز کی برکت سے. نمازی ہیں، نماز کی برکت سے ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، وضو کی برکت. لیکن فرشتے انہیں روک رہے ہیں، فرشتے انہیں روک رہے ہیں. اللہ کے رسول کہیں گے میرے اصحاب تو میری امت کے لوگ ہیں، میں نے پہچان لیا ان کے آسائے وضو چمک رہے ہیں، آسائے وضو ان کے چہرے چمک رہے ہیں کہ نمازی ہیں. فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں معلوم کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد میں، تمہاری وفات کے بعد، تمہارے جانے کے بعد دین کے اندر نئے نئے طریقے نکالے. اب دیکھیں عزت کتنی ملی. یہ فرشتے وہاں تک نہیں جانے دے رہے انہیں. اللہ کے رسول کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، میرے بعد سوکن سوکن لمن غیر آبادی، میرے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے طریقے نکالے، پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. میرا ان سے کوئی مطلب نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے. جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. اب دیکھیے نمازی ہیں، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، نمازی ہیں، فرشتے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. پھینکو انہیں جہنم کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر بدعت کا لقمہ توڑے ہوئے انہیں چین نہیں آتا تھا. جب تک بدعت اعداد نہ کرنے ان کو چین نہیں آتا تھا، دین کے اندر پانی نہ ملا دے ان کو مزہ ہی نہیں آتا تھا. تو بدعتی جو ہوتا ہے، بدعتی اتنی خطرناک بیماری، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتی. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا جو کسی نے کسی بدعتی کی توقیر کی گویا کہ اس نے اسلام کے ڈھانے میں اس کی مدد کی. اتنی خطرناک بیماری ہے بدعت. بدعت جو ہے دین کے اوپر ڈاکہ ہے. وہ رسول اللہ کے نازل ہوئے دین کو وہ انکمپلیٹ سمجھتا ہے. اس کا عقیدہ یہی، جبھی تو اس نے دین کے اندر نئی چیز نکالی. جبکہ اللہ کے رسول نے پیدا ہونے سے لے کے اور قبر میں دفن ہونے تک کے مسائل ہم کو بتا دیے. تو اب دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میری امت کے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، انہیں آنے دو. لیکن فرشتے نہیں جانے دے رہے انہیں. اعضائے وضو چمک رہے ہیں لیکن فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. نمازی ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن جہنم میں جا رہے ہیں. کیوں؟ بدعت کا لقمہ توڑے ہوئے انہیں چین ہی نہیں آتا تھا. اتنی خطرناک بیماری ہے بدعت. جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ایک بدعت حسن ایک صحیح ہے. کوئی حسن بدعت نہیں ہوتی.
سب بدعت گمراہی ہے، سب ضلالت ہے۔ توحید کے بدلے شرک آتا ہے، ایمان کے بدلے کفر آتا ہے، توحید کے بدلے شرک آتا ہے، اور سنتوں کے بدلے بدعت آتی ہے۔ ایک شرک باللہ ہے، ایک شرک بالرسالت ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے اپوزٹ چلنے والا شرک بالرسالت، وہ رسول اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بدعت اتنی خطرناک بیماری ہے، ہمیں کوئی بھی جب بھی کام کریں ہم دیکھیں اللہ اور اس کے اللہ کا کیا حکم اور رسول کا اس میں کیا طریقہ ہے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اگر ہم بدعت کرتے ہوئے مر گئے، رب کعبہ کی قسم ہے جہنم میں جائیں گے، کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو انکمپلیٹ بنا دیا، کہ اللہ کے رسول نے دین میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے، دین ہم تک پورا نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسی صحرا پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے، اور ہم اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مولویوں کے چکر میں آ کے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہیں پر۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں حسن بدعت، صحیح ہے بدعت، نماز کے اندر ہر رکعت میں 2 سجدے کی جاتے، 2۔ اب میں کہوں کہ بھائی 2 تو کرنے ہیں، ایک اور کر لوں ایکسٹرا، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ زیادہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان ہوگی، اللہ کی پاکی بیان ہوگی تیسرے سجدے میں، تو نماز قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو دین کے اندر کوئی بھی دین، اللہ کے رسول کا دین نہ کمی برداشت کرتا ہے اور نہ زیادتی برداشت کرتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے والا عمل بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو کلمہ پڑھ اور کلمے پہ پورا اتر، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اسے پڑھا کر۔ اللہ نے 1 سال میں تیرے اوپر روزے رکھے ہیں، روزے ہیں، ان کو رکھا کر۔ اگر تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کر۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا تو آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی جتنا عمل مجھے آپ نے بتایا ہے، نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا دیکھ رہے ہیں صحابی، دیکھ لو، تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، جنتی جا رہا ہے، اس کو جتنا میں نے دین بتایا ہے، اس نے کہا نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ ہے جنتی لوگوں کی پہچان۔ اب دین کے اندر جو گھٹائے گا وہ بھی کمی کرتا ہے، اور جو بڑھائے گا وہ بھی زیادتی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کو نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ دین نہ گھٹنے کی، نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ زیادتی برداشت کرتا ہے، رسول اللہ کا دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔